السلام علیکم دوستو، ڈیلی ہیلتھ ٹپس میں آپ کا خوش آمدید۔ دوستو، آج کا ہمارا ٹاپک ہے کینچوؤں کے متعلق۔ کینچوے جنہیں حکمت میں خراطین اور عربی میں اعمال ارض کے نام سے جانا جاتا ہے، آج میں آپ کو بتاؤں گا ان کے مختلف حکمت میں فائدے اور ان کا طریقہ استعمال، جن کو سن کے آپ حیران ہو جائیں گے۔ تو امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے گی، تو چلیے اسے سٹارٹ کرتے ہیں۔ جیسا کہ دوستو آپ اس چیز سے واقف ہی ہوں گے کہ یہ چیز کیا ہے۔ یہ دوستو زمین میں رہنے والے کیڑے ہیں جو ندی نالوں کے کنارے مٹی میں رہتے ہیں، جہاں نرم اور گیلی مٹی ہوتی ہے وہاں پہ یہ پائے جاتے ہیں۔ اگر مٹی کا رنگ سرخ ہے تو اس میں رہنے والے کیڑوں کا بھی رنگ سرخ ہوگا، اور اگر مٹی کا رنگ سیاہ ہے تو اس میں رہنے والے کیڑے بھی سیاہ ہوں گے۔ تو ان کیڑوں کو حکمت میں خراطین کہتے ہیں، اور طب یونانی میں ان کی مختلف قسم کی دوائیاں اور طلا تیار کیے جاتے ہیں جو تقویت با اور تقویت عضو کے لیے بہت مفید چیز ہیں۔ اس کے علاوہ دوستو ان خراطینوں میں سے ایک خاص قسم کی دھات نکلتی ہے جسے مس خراطین کے نام سے جانا جاتا ہے، اور یہ بہت اچھا تریاک ہے۔ پرانے دور میں جو جوگی یا سنیاسی لوگ تھے وہ اس کی ایک خاص قسم کی انگوٹھی بنا کے راجہ مہاراجاؤں کو تحفہ دیا کرتے تھے، اور اس کی خاصیت یہ ہے کہ جو شخص اس انگوٹھی کو پہن لے گا اس کے قریب کوئی زہریلی چیز، کوئی سانپ، کوئی بچھو وغیرہ نہیں آئے گا، اور وہ ان چیزوں سے محفوظ رہے گا۔ اس کے علاوہ دوستو اس دھات کا کشتہ تیار کیا جاتا ہے جو کہ تقویت با اور بدن کو طاقت دینے کے لیے بہت اکثیر چیز ہے، اور اگر صحیح معنوں میں بات کی جائے تو تمام جو معدنیاتی کشتے ہیں ان سے زیادہ طاقت رکھتا ہے۔ اس چیز کا دوستو آپ اس بات سے بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کچھ صنعتی لوگ اس کو سونے میں ملا کے بطور سونا فروخت کیا کرتے تھے، کیونکہ یہ بہت لطیف دھات ہے اور سونے میں ملنے کی قابلیت رکھتی ہے، تو اسی وجہ سے اسے سونے میں ملا کے بطور سونا مارکیٹ میں فروخت کر دیا جاتا تھا۔ اور ویسے بھی ان خراطینوں کو مختلف قسم کے سفوف، کباب یا روغن میں ملا کے مختلف تدبیر سے قوت با کو بڑھانے یا نفس کی درازی کے لیے استعمال کرتے ہیں، لیکن ان کو استعمال کرنے سے پہلے انہیں مصفہ کر لینا نہایت ضروری ہے۔ جو خراطین ہمیں بازار سے دستیاب ہوتے ہیں وہ بالکل بیکار ہیں، ان کا کسی قسم کا کوئی فائدہ نہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ وہ خراطین فارمی ہوتے ہیں، اور دوسری بات یہ کہ ان کو جب خشک کرتے ہیں تو مصفہ نہیں کیا جاتا، ان کے اندر ویسے ہی مٹی بھری ہوتی ہے۔ تو آپ جانتے تو ہیں کہ مٹی کا مزاج دوسرے درجے میں سرد اور دوسرے درجے میں خشک ہے، تو لہٰذا ان میں سے جو بھی رطوبات ہوتی ہیں، جو اس کا تیل ہوتا ہے، وہ تمام مٹی جذب کر لیتی ہے، تو باقی کیا بچا۔ کچھ جاہل ایسا کرتے ہیں کہ اگر نسخے میں خراطین کا وزن 2 تولہ لکھا ہے تو وہ 2 تولہ ہی پنسار سٹور سے خریدیں گے اور انہیں ویسے ہی بغیر مٹی نکالے ہی نسخے میں شامل کر دیں گے، اور کوئی مٹی نکال کے کم وزن میں خراطین نسخہ میں شامل کر دیتے ہیں، تو پھر ڈھونڈتے ہیں فائدوں کو، تو پھر فائدہ کیا اس کا نکلے۔ خراطین ہمیشہ مصفہ اور شدھ کر کے دواؤں میں شامل کرنے چاہیے۔ اگر نسخہ میں 2 تولہ لکھا ہے تو مارکیٹ سے آپ 5 تولہ خریدیے، تاکہ انہیں صاف کرنے کے بعد ان سے مٹی نکالنے کے بعد ان کا 2 تولہ وزن رہ جائے۔ اگر نہ رہے تو اس سے زیادہ آپ لے کے انہیں مصفہ کر کے وزن پورا کر لیجئے۔ تو اسی طریقے سے آپ نسخے میں یہ وزن پورا کر کے شامل کیجئے، اور اگر دیسی خراطین مل جائیں تو پھر تو سونے پہ سہاگا ہے۔ تو اب بات کر لیتے ہیں دوستو اسے مصفہ کرنے کی۔ تو میں آپ کو آج 2 طریقے بتاؤں گا جو اہل حکمہ نے ہمیں بتائے ہیں انہیں مصفہ کرنے کے۔ تو وہ طریقے دوستو یہ ہیں۔ تو خراطینوں کو مصفہ کرنے کا دوستو طریقہ کار یہ ہے کہ آپ نے جتنے خراطین مصفہ کرنے ہوں وہ آپ نے لے لینے ہیں زندہ، اور پھر آپ نے انہیں ٹب میں ڈال لینا ہے، اور ٹب میں ڈالنے کے بعد ان میں پانی ڈال کے انہیں اچھی طرح سے دھو لینا ہے۔ جب وہ دھل جائیں تو پھر آپ نے ایک ایک کینچوے کو پکڑ کے اس کو درمیان سے توڑتے جانا ہے، اور ان کی مٹی جو ان کے پیٹ میں ریت وغیرہ بھری ہوتی ہے وہ آپ نے دوسرے سرے سے نکالتے جانا ہے۔ ان کو اچھی طرح سے ایک سرے سے پکڑ کے دو کے دوسری سائڈ سے ان کی ریت نکال دینی ہے، اور پھر انہیں اچھی طرح سے پانی میں دھو کے آپ نے خشک کر لینا ہے۔ یہ ہے دوستو مصفہ کرنے کا طریقہ، لیکن اس میں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو ان کی اندرونی رطوبت ہوتی ہے وہ نکل جاتی ہے ریت کے ساتھ، تو اسی لیے دوسرے قسم کا جو طریقہ کار ہے وہ بہت مانا گیا ہے، اسی طریقے سے مصفہ کرتے ہیں زیادہ تر لوگ۔ وہ طریقہ کار دوستو یہ ہے کہ آپ ایک گھڑا لیجئے یا مٹی کا کوئی بھی برتن لے لیجئے، اس میں آپ دودھ کی کچی لسی بنا کے یہ خراطین اس میں دھو کے اچھی طرح سے ڈال دیجئے، اور پھر اسے رات بھر کے لیے وہیں چھوڑ دیجئے،
اور صبح جب آپ دیکھیں گے کہ وہ دودھ سارا پی جائیں گے اور جو ان کے پیٹ میں ریت یا مٹی ہوگی وہ نکال دیں گے۔ تو اگر ایسا نہ ہو تو آپ دوبارہ دودھ بدل کے رکھ دیجئے اور 2-3 روز آپ ایسا ہی کرتے رہیے۔ جب آپ معلوم کریں کہ ان کے پیٹ میں صرف دودھ ہی رہ گیا، مٹی انہوں نے تمام نکال دیا، تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ انہیں نکال لینا ہے اور دھوپ میں آپ نے انہیں خشک کر لینا ہے۔ تو یہ ہوتا ہے دوستو طریقہ کار انہیں مصفحہ کرنے کا، لیکن اس میں زندہ خراطین درکار ہیں۔ تو آخر میں آپ کو بتانے والا تھا اس کا طریقہ استعمال کے مختلف دواؤں میں ملا کے یا اس کا کباب بنا کے اندرونی طور پہ اسے کیسے استعمال کیا جاتا ہے، لیکن دوستو میرا دل گوارا نہیں کرتا، بہت غلیظ سا کام ہے اور اس سے بہتر چیزیں پڑی ہیں قوت باہ کے لیے۔ اگر آپ برونی طور پہ اس کا استعمال کریں تیل وغیرہ بنا کے تو وہ مفید ہے، اندرونی طور پہ اس کا استعمال مت کیجیے۔ اور میں آپ کو اس کے علاوہ بتانے والا تھا اس سے تانبا نکالنے کا طریقہ، لیکن وہ میں آپ کو بتاؤں گا نیکسٹ ویڈیو میں۔ ایک دوست نے مجھے کہا بھی تھا، تو امید ہے دوستو آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک کر کے شیئر کر دیجیے، اور مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارا ڈیلی ہیلتھ ٹپس چینل سبسکرائب کر لیں۔ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔